बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज का दिन तो खबरों से भरपूर रहा, यानी बड़ा इवेंटफुल डे रहा। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान दोबारा से मिल गया है और पेशावर हाई कोर्ट के डिवीजनल बेंच ने आज तहरीक इंसाफ के हक में फैसला सुना दिया है। और इलेक्शन कमीशन की जानिब से 22 दिसंबर 2023 का जो फैसला था तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने का, इस फैसले को गैर आइनी करार दे दिया है। फिर नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि इमरान खान को के नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट नहीं हुए दोनों हल्कों से, लेकिन कुछ दीगर रहनुमाओं के बड़े इंपॉर्टेंट एक्सेप्ट हुए हैं। और फिर मदार अकबर नकवी के बारे से मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या हुआ है सारा मामला। और तहरीक इंसाफ के टिकट आज फाइनलाइज हो जाएंगे किसी भी वक्त। और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि परवेज़ मुशर्रफ की सज़ाए मौत जो है वो बरकरार रखी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। इसकी वजह क्या हो रही है? एक बहुत बड़े क्लैश को जन्म देने वाली है कुछ चीज़ें। आने वाले दिनों में स्टैब्लिशमेंट और जुडिशरी के दरमियान एक बड़ा क्लैश जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, एंटिसिपेट किया जा रहा है कि ऐसी सूरत हाल बन सकती है पाकिस्तान के अंदर। आपको इन तमाम वीडियोस की डिटेल जो है, इन तमाम खबरों की डिटेल आगे चल के आपसे शेयर करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो सबसे पहले ज़रा बात करते हैं भले के इंतखाबी निशान के हवाले से कि भले का इंतखाबी निशान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस मिल गया है। तहरीक इंसाफ की जो पटिशन थी उसके ऊपर पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने, डिवीजनल बेंच ने फैसला सुनाया है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला था 22 दिसंबर 2023 का, उस फैसले को गैर आइनी करार देते हुए ये ऑर्डर जारी किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भले का इंतखाबी निशान भी दिया जाए, पार्टी के सर्टिफिकेट को भी दोबारा से वेबसाइट पर लगाया जाए और साथ ही साथ ये भी करार दिया गया कि कोई इंतखाबात आ रहे हैं, कोई भी पार्टी जो है वो इलेक्शन में नहीं जा सकेगी कि जब आप इंतखाबी निशान देने के सियासी जमात से, तो वो सियासी जमात इंतखाबात के अंदर जा नहीं सकेगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला है। इस फैसले का ताल्लुक जो है वो सिर्फ बल्ले के इंतखाबी निशान तक महदूद नहीं है, बल्कि इसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। और तहरीक इंसाफ को इसका एक और फ़ायदा ये हुआ है वैल्यू एडिशन में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्पेशल सीट्स थी, मखसूस नशस्तों के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो लिस्ट फ्राहम की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, तो वो लिस्ट जो है उसकी स्क्रूटनी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं कर रहा था कि भाई ये पार्टी नहीं है लिस्टेड हमारे पास। तो अब तहरीक इंसाफ को फ़ायदा एक तो ये हुआ कि वो बल्ले के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे, और दूसरा ये होगा जनाब कि स्पेशल सीट्स जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिनमें कुछ 70 सीटें बनती हैं सिर्फ कौमी असम्बली के अंदर, जिनमें से 60 खवातीन की और 10 जो हैं वो रिजर्व सीट्स होते हैं माइनॉरिटीज़ की। तो अब उन 70 में से कम तहरीक इंसाफ अगर 30-40 सीटें भी ले लेती है, 30 भी ले लेती है सीटें, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। तो ये बड़ा लॉस तहरीक इंसाफ को हो सकता था इंतखाबात के अंदर अगर वो इंतखाबी निशान के बगैर जाते। इलेक्शन के अंदर तो नुकसान होना ही होना था, लेकिन ये स्पेशल सीट्स में भी बड़ा नुकसान होना था। तो ये PTI को बहुत बड़ी कामयाबी आज मिली है। दूसरा, इसमें एक और जो मामला है अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर है। अब तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कोई फैसला अपने सामने नहीं आया, लेकिन इत्तलात ये है कि वहाँ इजलास चल रहा है जिसमें 3 ऑप्शंस पे गौर हो रहा है। 3 मुमकिन ऑप्शन हैं। एक तो यह है कि मुकम्मल सर्टिफिकेट तहरीक इंसाफ को जारी कर दिया जाए पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करते हुए। दूसरा यह है कि खैबर पख्तूनख्वा की हद तक सर्टिफिकेट जो है वो जारी कर दिया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। ये नहीं कह दिया जाए कि KP के अंदर जो है तहरीक इंसाफ बल्ले के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ सकेगी, बाकी मुल्क के अंदर जो है वो तहरीक इंसाफ का सर्टिफिकेट जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट ने, जिसकी जुरिस्डिक्शन जो है वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है, तो टेरिटोरियली उसकी जुरिस्डिक्शन को देखते हुए जनाब इलेक्शन कमीशन जो है वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा तक ये फैसला जारी कर दे। अगर ये वाला काम करे तो फिर ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन के ऊपर बाइसनेस का दोबारा से जो इल्ज़ाम है उसको तक़वियत मिलेगी। नंबर 3 जो है वो फैसला इलेक्शन कमीशन ये कर सकता है कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील कर दे। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि अगर ये पेशावर की खैबर पख्तूनख्वा की हद तक इलेक्शन कमीशन इस फैसले को अगर इसका इतलाक़ करता है, PTI को वहाँ की हद तक सर्टिफिकेट जारी करता है या अपील करता है, इन दोनों सूरतों में मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इलेक्शन कमीशन को कोई खातिर खा फ़ायदा नहीं होना, बल्कि तहरीक इंसाफ के हक में फैसला वहाँ से भी आ जाना है। मैं कल से ये बात कर रहा हूँ, बल्कि काफ़ी दिनों से ये बात हो रही है कि जो भी कोशिशें हो गई हैं ना, ये पेशावर हाई कोर्ट ही पहले दे देगी तहरीक इंसाफ के हक में फैसला। अगर यहाँ से नहीं भी आता किसी भी वजह से, तो ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हर सूरत में तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान मिल जाना है, ये नहीं रुकेगा। तो दूसरा जनाब जो मामला है वो इमरान खान को इजाज़त नहीं मिली, उनके दोनों हल्कों से, मियाँ वाली और लाहौर दोनों से नॉमिनेशन पेपर मुस्तरद हो गए हैं। और बेसिकली ये RO के फैसले के ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ ने जो हाई कोर्ट का अपीलेट ट्रिब्यूनल होता है वहाँ अपील की थी, और दोनों अपीलों में इमरान खान के खिलाफ फैसला आया। और वही जो तोशाखाना केस का जो फैसला इमरान खान के खिलाफ आया हुआ है, 3 साल की जो सज़ा है, क्योंकि उसमें करार ये दिया गया कि चूँकि इमरान खान कन्विक्टेड है, सज़ा याफ्ता हैं, तो आर्टिकल 63 के तहत वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते, उसके एलिजिबल नहीं है वो इलेक्शन में लड़ने के।
تو اس چیز کو بھی زیادہ طریقے سے آپ آگے جو لارجر بینچ بنے گے ہائی کورٹ کے ان جو بن چکے ہیں اس میں چیلنج کرے گی. تاہم 9 مئی کا جن کے اوپر زیادہ الزام لگتا ہے یاسمین راشد میاں محمود رشید ان دونوں کے نامینیشن پیپر ایکسیپٹ ہو گئے ہیں. دس از ویری امپورٹنٹ کہ ان دونوں کے نامینیشن پیپر منظور ہو گئے. شاہ محمود قریشی اور صنم جاوید کے نامینیشن پیپر ایکسیپٹ نہیں ہوئے, اس پہ ٹیکنیکل اعتراض ہے, تکنیکی نوعیت کا ہے, اور یہ بھی لاہور ہائی کورٹ سے انہوں نے رجوع کر لیا ہے, اور امید ہے کبھی امکان ہے کہ شاہ محمود قریشی کو بھی اجازت مل جائے گی, صنم جاوید کو, چونکہ ان کا یہ تھا کہ وہ جی لیٹر نہیں تھا جیل سپرنٹینڈنٹ کا, اس کا دستخط نہیں تھا, اسٹیمپ نہیں تھی اس کی, تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں تو ان کے بھی ایکسیپٹ ہو جائیں گے, کوئی اتنا بڑا مسئلہ ان کا بھی نہیں ہوگا. باقی آج ایک بڑی خبر سامنے آئی, جسٹس مظاہر اکبر نقوی نے آج استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا. یہ بڑی حیران کن بات تھی, چونکہ آج یعنی کہ کل شام ہی جسٹس اعجاز الاحسن کی جانب سے ایک خط لکھا گیا تھا. 4 صفحات پر مشتمل خط میں اعجاز الاحسن نے جو جسٹس مظاہر اکبر نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی چل رہی تھی اس کو بالکل اس کے بخیو دے دیے تھے, اور اس میں انہوں نے شک وار بتایا تھا کہ بھائی فلاں سے فلاں جو اعتراض ہے وہ اس اعتراض کے اوپر بنتا ہی نہیں ہے یہ کیس. یعنی جس طرح انہوں نے حوالہ دیا کہ ڈیپینڈنٹس کا جو معاملہ ہے اس پہ بھی کوشچن کیا جا رہا مظاہر اکبر نقوی سے, یہ کوشچن کرنا نہیں بنتا, چونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اپنے کیس کے اندر یہ بات ہو چکی ہے کہ ان کے فیملی ممبر جو ہیں اگر وہ خود مختار ہیں, وہ خود اگر کوئی اپنا کام وغیرہ کر رہے ہیں تو وہ ڈیپینڈنٹ کے اندر نہیں آتے, نہیں کہ ان کے جو معاملات ہیں ان پہ جج سے پوچھ گچھ نہیں ہو سکتی. تو باقی اس میں اب جو معاملہ ہے جناب مظاہر اکبر نقوی صاحب کا, اس میں زیادہ تر جو ایک رائے بن رہی ہے وہ یہی ہے کہ مظاہر اکبر نقوی نے اپنی عزت گنوا کر پینشن بچا لی. یعنی کہ یہ انہوں نے کام کیا ہے, اپنے جتنے بھی ان کے ہمدرد تھے نا وہ سارے ہمدردوں کے ساتھ انہوں نے بڑی زیادتی کی ہے اور ان کے ساتھ انہوں نے ہاتھ کر دیا ہے. اور مجھے بڑا اچھا لگا, ٹویٹ کسی جرنلسٹ نے کیا ہوا تھا کہ کل اعجاز الاحسن نے ایک بڑا سٹینڈ لیا تھا بڑی دلیری کے ساتھ مظاہر اکبر نقوی کے پورے کیس کے اوپر, اور وہ جو خط لکھا تھا وہ عام خط نہیں, آپ اس خط کو پڑھیے جا کے. اس میں ایک شک وار انہوں نے لکھا تھا کہ فلاں جو اعتراض نمبر 4 سے 6 ہے اس پہ یہ نقطہ بنتا ہے کہ بھائی اس میں یہ خامی ہے, اعتراض نمبر 1 کے اوپر یہ خامی ہے, اعتراض نمبر 6 کے اوپر یہ خامی ہے. انہوں نے پوائنٹ در پوائنٹ انہوں نے لکھ کے پورا, میں کہتا ہوں کہ پوسٹ مارٹم کیا تھا پورے شو کاز کا جو کہ مظاہر اکبر نقوی کو جاری کیا گیا تھا. لیکن مظاہر اکبر نقوی نے, میں سمجھتا ہوں کہ بزدلی کا مظاہرہ کیا ہے. ہی شوڈ ہیو کنٹیسٹڈ دس, انہیں فائٹ کرنی چاہیے تھی, کنٹیسٹ کرنا چاہیے تھا. اور اعجاز الاحسن کے بارے میں میں ٹویٹ کا ذکر کر رہا تھا کہ کسی جرنلسٹ نے بڑا اچھا ٹویٹ لکھا تھا, مجھے نام یاد نہیں رہا, شاید متی اللہ جان کا تھا, کہ اعجاز الاحسن نے بڑا بولڈ سٹینڈ لیا اس معاملے کے اوپر. لیکن جب انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو مظاہر اکبر نقوی صاحب کو دیکھا, انہوں نے ہاتھ میں پینشن کی پوٹلی اٹھائے جناب, وہ جا رہے تھے, اور اعجاز الاحسن نے اپنے آپ کو اکیلا پایا, تنہا پایا. اور اعجاز الاحسن نے جو کل جو لکھا نا خط, جو انہوں نے رگڑا دیا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو, اس کی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے, میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ مظاہر اکبر نقوی کے خلاف جو ہوا ہے, اس کے بعد نیکسٹ ان لائن جو ہے, نیکسٹ ان لائن جو اگلا نمبر لگنے والا ہے, جن کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی آ کے انہیں راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جا سکتی ہے, وہ جسٹس اعجاز الاحسن ہے. یہ بات پہلے بھی کر چکا ہوں کہ یہ سلسلہ رکے گا نہیں, پہلے مظاہر اکبر نقوی, اس کے بعد پھر اعجاز الاحسن کے اوپر معاملہ جائے گا, چونکہ اعجاز الاحسن نے اکتوبر میں چیف جسٹس آف پاکستان بننا ہے. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کسی بھی صورت میں جو ایک سوچ پائی جاتی ہے نا, کسی صورت میں بھی اعجاز الاحسن کو چیف جسٹس آف پاکستان نہیں بننے دینا, تو اس لیے انہیں راستے سے ہٹانے کے لیے بھرپور کوششیں ہوں گی. آج سے چیپٹر کلوز ہو گیا ہے مظاہر اکبر نقوی کا, اور اب اعجاز الاحسن جو ہے وہ فلی اب وہ نشانے پر ہوں گے. لگتا ہے کہ یہ وجہ بھی تھی, ایک تو ان کی دوستی بھی تھی, ان کے وہ ہم خیال بھی تھے اعجاز الاحسن اور مظاہر اکبر نقوی, لیکن انہوں نے اپنے والے سے بھی جو ایک خط لکھا تھا اس میں انہوں نے اپنے ممکنہ طور پر ان کے اپنے خلاف جو چیزیں ہونے جا رہی ہیں اس کی بھی پیش بندی انہوں نے کرنے کی ذرا کوشش کی تھی, بند باندھنے کی کوشش کی تھی. تو اب سارا جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ آئے گا اعجاز الاحسن کے اوپر, کیونکہ اب وہ ولنریبل ہو گئے ہیں, اب اگلا نمبر انہی کا ہے. جسٹس منیب اختر بھی بائی دا وے وہ بھی خطرے میں ہیں, ان کی طرف بھی چیزیں جائیں گی, لیکن پہلے جو ہے امیجیٹلی ظاہر ہے آج سے 10 مہینے کے اندر اگلا چیف جسٹس بننا ہے اعجاز الاحسن ہے, تو ان کو چیف جسٹس بننے سے روکنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا جائے گا, اور اس میں چیز تو یہی نظر آ رہی ہے ممکنہ طور پر کہ ان کے خلاف ہی ریفرنس آئے گا. پھر ایک اور چیز جو ہے, آج پرویز مشرف کے خلاف جو سزائے موت کا فیصلہ تھا جسٹس وقار سیٹھ کا, جو خصوصی عدالت کا فیصلہ تھا 17 دسمبر 2019 کا, اس فیصلے کو بھی آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپ ہولڈ کرتے ہوئے پرویز مشرف کی سزائے موت کو برقرار رکھا ہے. ایک بندہ مر چکا ہے, اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کر سکتی تھی کہ بھائی اس درخواست کو نمٹا سکتی تھی کہ بھائی ایک بندے کی اب ڈیتھ ہو گئی, وہ دنیا میں ہے ہی نہیں ہے,
تو اس کی سزائے موت کے کیس کو ہم جو ہے وہ خارج کرتے ہیں، بھائی یہ ختم ہو گیا، چونکہ معاملہ ہی ختم ہو گیا. یہ کر سکتی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان، لیکن علامتی طور پر پرویز مشرف کی سزائے موت کو اپ ہولڈ کرنا یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے بہت بڑا فیصلہ ہے. پہلے تو میں کہوں گا کہ زندگی میں ہی اپیل سن کے ان کے خلاف اگر کوئی فیصلہ آتا تو وہ ہمارا جسٹس سسٹم جو ہے وہ ویسے دنیا میں بدنام تو نہیں ہے. ایک بندہ مرے ہوئے اسے سال ہو گیا ہے اور آج اس کی جو ہے وہ پٹیشن لگ رہی ہے سزائے موت کے اوپر کہ سزائے موت دینی ہے یا نہیں دینی. تو ایک تو یہ معاملہ پہلے لگ جانا چاہیے تھا. ہمارا جوڈیشل سسٹم بہت سلو ہے، بڑا بدنام بھی ہے، اس کی ظاہرہ وجہ ہے، لیکن یہ کر سکتی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان. بٹ بیسٹ اٹ کوڈ ہیو ڈن جو ہوتا ہے عموماً پریکٹس ہوتی ہے کہ وہ کہتی ہے بندہ مار چکا ہے، ہم نہیں کرتے. لیکن یہ علامتی طور پہ جو کیا گیا ہے، اس سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں ایک بڑی خوفناک لڑائی دو اداروں کے درمیان، اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری کے درمیان ایک بڑی خوفناک لڑائی جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے، جس میں آپ دیکھیں کہ آج ہی جوڈیشری نے تحریک انصاف کو بلے کا انتخابی نشان بھی دے دیا. آج ہی عدالتوں نے پرویز مشرف کون تھے؟ سابق صدر نہیں تھے، سابق آرمی چیف بھی تھے اس ملک کے. تو ان کی سزائے موت کو آپ ہولڈ کرنا یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ اس کے بڑے فار ریچنگ کانسیکوینسز ہوں گے. اور مجھے یہ معاملہ جو ہے یہ ممکنہ طور پر ایک بڑی لڑائی کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. باقی اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ مظاہر اکمل نقوی نے آج ہی استعفیٰ دیا، اور یہ وہی مظاہر اکمل نقوی ہیں جنہوں نے 17 دسمبر 2019 کا جو فیصلہ تھا، معاف کیجیے گا، 17 دسمبر 2019 کا جو فیصلہ تھا خصوصی عدالت کا جسٹس وقار سیٹھ کی، اس فیصلے کو کالعدم صرف قرار نہیں دیا تھا مظاہر اکمل نقوی اور جسٹس امیر بھٹی نے، بلکہ اس کورٹ کو ہی انہوں نے جو ہے کہہ دیا تھا یہ کورٹ ہی غیر آئینی غیر قانونی ہے، اس کورٹ کو ہی فارغ کر دیا تھا جناب. تو آج ہی یہ فیصلہ آیا تو مظاہر اکمل نقوی کا استعفیٰ بھی آج ہی آ گیا. تو اخلاقی طور پر ویسے ہی فیصلہ آنے کے بعد مظاہر اکمل نقوی کا اس عہدے پہ رہنا بنتا بھی نہیں تھا. باقی پرویز مشرف جو ہیں ان کے اس فیصلے کے علاوہ جو دو امپورٹنٹ چیزیں جلدی میں بات کروں. پاکستان تحریک انصاف آج اپنے ٹکٹ فائنلائز کر رہی ہے اور کسی بھی وقت آج پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹس کا اعلان ہو جائے گا. دوسری امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ مسلم لیگ نون نے الیکشن کیمپین کا اپنا اعلان کر دی ہے. 15 جنوری سے مریم نواز اور شہباز شریف جلسے کرنا شروع کریں گے. 17 سے نواز شریف جو ہیں وہ جلسے کرنا شروع کریں گے، الیکشن میں شروع کریں گے، اور 12 سے 15 ڈویژنس کے اندر میاں نواز شریف کی جانب سے جلسے کیے جائیں گے. باقی اس بعد بازگشت ہے ایک بڑی پریس کانفرنس کی، ایک بڑی پریس کانفرنس بھی ہو سکتی ہے. اگلی ویڈیو میں اس پہ مزید بات کریں گے. آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.